نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ریاض الصالحین کتاب پڑھ رہے ہیں اور آج کا جو عنوان ہے وہ ہے نیک اعمال کی طرف سبقت کے بیان میں، اور حدیث کی آج کی حدیث جو ہے 87 نمبر ہے، تو ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ آیت ہم نے پچھلے سبق میں اس کا تھوڑا سا سمجھا تھا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ نیکی کا موقع ہے تو جلدی سے کر لو، وقت نہ ضائع کرو، ٹال مٹول نہ کرو، اس کو کل پر نہ ڈالو۔ اور جو نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں، اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اپنی رحمت میں، بندے کو رحمت نصیب ہوتی ہے اللہ کی، اور وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ سارے علوم میں جو مطلب ہے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا بھی ہے، کہ کوئی نیکی کا موقع آئے تو انسان اس طرح سے جلدی کرے کہ جلدی سے میں یہ کر لوں، میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں۔ تو اس کے لیے ہم سوچ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کہ آپ کسی ایسی جگہ پر کوئی چیز، جیسے ہمارے کام کی کوئی چیز کہیں بازار میں سیل پر آتی ہے، اس کو کم قیمت میں کچھ وقت کے لیے ڈالا جاتا ہے، تو کیا حال ہوتا ہے؟ لوگ مار دھاڑ کر کے پہنچتے ہیں وہاں اور کوشش کرتے کہ مجھے وہ سب سے پہلے مل جائے۔ تو یہ تو ایک دنیا کی چیز ہے، لیکن یہاں پر کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کے دخول کی بات ہو رہی ہے، کہ انسان جلدی سے ایسے کام کر لے کہ وہ جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے اس کے لیے۔ تو نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کے بیان میں یہاں پر حدیث ہے 87۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال فستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنیا، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک کاموں کے کرنے میں جلدی کرو، ان قریب تاریک رات کے حصوں کی مانند فتنے رونما ہوں گے۔ صبح کے وقت آدمی ایماندار ہے تو شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو ایماندار ہے تو صبح کو کافر ہو جائے گا۔ دنیا کے مال و متاع کے لیے دین کو فروخت کر دے گا۔ اس حدیث کو ہم سمجھتے ہیں، ان قریب تاریک رات کے حصوں کی مانند فتنے رونما ہوں گے۔ یہاں پر ایک پیشن گوئی کی گئی ہے، قیامت کے قریب کی جو چیزیں ہوں گی اس میں سے، کہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ قیامت کے قریب پہ در پہ فتنوں کا ظہور ہوگا، اور وہ فتنے ایسے ہولناک ہوں گے کہ آدمی اپنے دین و ایمان کو بھی بھول جائے گا۔ پھر دنیا کے حاصل کرنے کی دوڑ میں ایسا لگے گا کہ دنیاوی مفادات کے حاصل کرنے کے لیے اپنے دین و ایمان کا بھی سودا کرنے میں بھی کوئی تعامل نہیں کرے گا۔ ایسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو تلقید فرما رہے ہیں کہ ایسے وقت میں اعمال صالح میں تاخیر نہ کرنا، بلکہ اس کو جلدی سے جلدی کرنے کی کوشش کرنا۔ تو دیکھیں، یہ تو قیامت کے قریب کی بات ہے، لیکن ویسے عام طور پر انسان صبح اٹھتا ہے، کچھ سوچتا ہے مجھے آج یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، 10 کام دماغ میں لیے ہوئے اٹھتا ہے، لیکن پھر اچانک سے کوئی سامنے ایسی بات آ جاتی ہے کہ سب کچھ بھول بھال کے اسی میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے سارے کام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، کیونکہ انسان کو نہیں معلوم کہ آگے کیا ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی وجہ سے ہمیں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی نیک عمل کرنے کا خیال ڈالے، خواہش ڈالے، یا پھر کوئی حالات ایسے ہو جائے کہ جہاں پر انسان کو کوئی نیک عمل کرنا ہے تو انسان وہاں ہے، تو وہ پھر اس میں جلدی کرے، اس میں ٹال مٹول نہ کرے، سستی نہ کرے، بلکہ فوراً سے اس نیک عمل میں
یا تو شامل ہو جائے یا اس نیک عمل کو کر لے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ گھڑی ٹل جائے گی، یہ وقت ٹل جائے گا اور نہ وہ اس کام سے، اس نیکی سے وہ رہ جائے گا، اس کام کو نہیں کر پائے گا۔ ویسے بھی میں بہت سے قرآن اور حدیث میں ایسی باتیں سمجھائی گئی ہیں کہ خود انسان کا دل بھی پلٹتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارا ایمان بھی کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے۔ جب ایمان زیادہ ہوتا ہے تو بڑے سے بڑا نیکی کا کام چاہے ہمیں مشکل بھی ہو، لیکن ہمارا ایمان ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم وہ کام کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہمارا ایمان کمزور پڑنے لگتا ہے اور پھر ایسے حالت میں نیکی کے لیے ہمیں سستی آتی ہے، نیک کام کرنا اس وقت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی ہمارا ایمان کمزور ہوتا ہے شیطان کی طاقت بڑھ جاتی ہے اور اس کا غلبہ ہم پر آنے لگتا ہے، تو انسان وہ پھر اچھے کاموں سے بچ جاتا ہے اور محروم ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم کا صدقہ خیرات میں جلدی کرنا، یہاں پر ہمیں مثال دی گئی ہے، ان ابی سروعتا بکسر السین بالمہملت ففتحها عقبت بن الحارث رضی اللہ عنہ قال صلیت وراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة العصر فسلم ثم قام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعد حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري وفي رواية له كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته التبر قطع ذهب أو فضة۔ حضرت ابو سروع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سلام پھیر کر تیزی سے کھڑے ہو گئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے اپنی کسی عورت کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیزی دیکھ کر گھبرا گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو محسوس کیا کہ لوگ میری تیزی سے سخت متعجب ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے خیال گزرا کہ ہمارے ہاں سونے کی ایک ڈلی ہے، تو میں نے اس کے بند رکھنے کو معیوب جانا اور اس کے تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ صدقات سے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، یعنی صدقات، بعض اوقات لوگ آپ کو صدقات دے کر جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقسیم فرما دیتے تھے، یا کبھی کسی جہاد سے واپس آتے تھے تو اس مال کو تقسیم فرماتے تھے، تو اب اس میں سے کچھ حصہ رہ گیا گھر میں، اور گھر میں رات بھر رہنا مجھے ناگوار گزرا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تقسیم کرنا ہے اس مال کو، اور وہ اپنے گھر میں ہی رہ جائے رات بھر۔ اور دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے نا، آپ پر تو وہی نازل ہوتی تھی، مگر آپ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ رات بھر میں اس صدقے میں تاخیر کروں۔ تو اس میں ہمیں یہ سب کچھ اس میں ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو نیکیوں میں صدقے میں کو بانٹنا نیکی کا کام تھا، تو اس کے لیے سستی کرنا پسند نہیں فرمائی۔ دوسرا یہ کہ انسان اس کام کو تاخیر کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کل کو کوئی اور مصروفیت آ جائے اور وہ کام ہی رہ جائے یا زیادہ پیچھے چلا جائے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اچھا، یہاں پر لوگ گھبرا گئے، تو لوگ کیوں گھبرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی سے؟ اس سے ہمیں ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد سکون سے کچھ وقت نمازیوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے، اور اس طرح سے نماز کے فوراً بعد جیسے اذکار کیے بغیر کچھ ایسے ہی فوراً اٹھ گئے، تو ہمیں یہ ہمارے لیے یہ حکم ثابت ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر نماز پڑھ کے ہمیں فوراً اٹھنا پڑے
اور جو مسنون اذکار ہیں جو نماز کے بعد پڑھنے کے ہوتے ہیں، اگر اس کا وقت نہ ملے تو کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو مسنون طریقہ یہی ہے کہ انسان ہمیں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد کے جو مسنون دعائیں ہیں اور جو تسبیحات ہیں ان کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی کام ہے، تو ہم اس نماز سے فارغ ہو کے سلام پھیر کے فوراً اٹھ بھی سکتے ہیں، یہ بھی ممکن ہے، یہ جائز ہے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سروں سے پلانگ کر گزرنا، ٹھیک ہے، مسجد میں یہ ناپسندہ بات ہے کسی محفل میں کہ انسان دوسرے لوگوں کے سروں سے، گردنوں سے پلانگتا ہوا اس کو یا تو آگے پہنچے یا اس محفل سے نکلنے کے لیے اس طرح سے کرے، یہ مسجد کے اور مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ مگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، تو یہاں پر جواز ملتا ہے کہ انسان ایسا کر سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے تاثر کو دیکھا کہ یہ حیران سے بیٹھے ہیں لوگ، تو فوراً سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی وجہ بتائی۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا اندازہ ہوتا تھا، صحابہ کرام کا اندازہ ہوتا تھا، ان کے جذبات کا، ان کے تاثرات کا سے بے خبر نہیں ہوا کرتے تھے۔ ضرورت کے وقت لوگوں کی گردنیں پھلانگنا کے ضرورت کے وقت ہم یہ کیا جا سکتا ہے، حالانکہ یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ عام حالات میں انسان کو ایسی عادت نہیں بنانی چاہیے کہ لوگوں کے سروں کو پھلانگے۔ اور یہ کہ چلنے میں بھی انسان کے لیے کہا گیا ہے کہ انسان سکون کی چال ہو، سب نہ بہت تیز چلتے تھے نہ بہت آہستہ، ایک درمیانہ باوقار چال ہونی چاہیے، انسان کی اعتدال ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی مجبوری ہے، کوئی ضرورت ہے، تو انسان بہت ہی تیزی کے ساتھ بھی گزر سکتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے دخول جنت کے شوق میں جلدی کرنا۔ ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم احد رأيت ان قتلت فأين انا؟ قال في الجنة، فألقى تمرات كنا في يده ثم قاتل حتى قتل، متفق علیہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی نے غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اگر میں قتل ہو جاؤں تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ فرمایا جنت میں۔ چنانچہ اس نے ہاتھ سے کھجوریں پھینک دی، پھر لڑائی کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شہید ہوا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت کی بشارت دی، اور اس شخص نے اس جنت کی بشارت پر وہ اتنا خوش تھا کہ اس نے جو ہاتھ میں کھجوریں تھی وہ بھی پھینک دی اور وہ شامل ہو گیا جہاد میں، اور اس طرح سے لڑا کہ بہت ہی شوق سے، بہت جذبے کے ساتھ لڑا اور دشمنوں کو قتل کرتا رہا، اور پھر بھی خود بھی شہید ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، جنت کا حصول کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک انسان کو اپنی جان سے محبت ہوتی ہے، لیکن اگر کسی کو پتا ہو کہ میں اس وقت مجھے موت آئی، اس وقت میں نے کوئی ایسا کام کر لیا جو اس میں میرے لیے جان کا خطرہ ہے، مگر اگر مجھے موت آئی تو میں جنت میں جاؤں گا، تو یہ بہت ہی بڑا مقام ہے۔ اور شہادت کے لیے انسان کو خواہش رکھنی چاہیے مسلمانوں کو، اور سچے دل سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ سچے دل سے انسان اگر شہادت کی خواہش مند ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے شہادت کا اسے نصیب بھی فرما دیتے ہیں۔ پھر کس صدقے میں زیادہ ثواب ہے؟ انسان صدقہ خیرات کرتے وقت اگر یہ سوچتا ہے کہ میں کون سا صدقہ کروں جس میں مجھے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے گا، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ انسان کو اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیشہ اچھے سے اچھی کوشش کرنی چاہیے، اچھے سے اچھا مال خرچ کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا؟ قال ان تصدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتأمل الغنی ولا تمهل حتى
حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا وفلان کذا وقد کان لفلان، متفق علیہ۔ ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عرض کیا یا رسول اللہ کس قسم کے صدقے کا ثواب زیادہ ہے؟ فرمایا تندرستی، بخل کی موجودگی، افلاس کے ڈر اور غنا کی امید کی حالت میں صدقہ خیرات کرنا، اور صدقہ کرنے میں سستی نہ کرنا، یہاں تک کہ جب سانس حلق میں کی طرف آنے لگے تو پھر تو کہے کہ فلاں کو اتنا دینا ہے، فلاں کو اتنا دینا ہے، حالانکہ وہ تو فلاں کا ہو چکا۔ اب اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی آیا، اس کے نام کے بارے میں بھی محدثین خاموش ہیں۔ ابن حجر نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہوں۔ اس نے پوچھا ایو الصدقتی اعظم اجرن، کس قسم کے صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ دوسری روایت میں ہے ایو الصدقتی افضل، کون سا صدقہ افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا انت صحیح تخشى الفقر، کہ اس حالت میں صدقہ کرنا کہ انسان تندرست ہے، یعنی بیماری میں پھنسا ہوا انسان ہوتا ہے، اسے ڈر ہوتا ہے کہ اب میری جان جانے والی ہے، تو وہ حالت، اس حالت میں انسان صدقہ کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی بیماری نہیں ہے، تندرست آدمی ہے، وہ اپنی خوشی کی خوشی سے صدقہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ صدقہ بہتر ہے۔ پھر اور بخل کی موجودگی میں، دیکھیے بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مال خرچ کرنا مشکل لگتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مال کو پکڑ کے رکھوں، شاید میرے کام آئے گا، اور یہ خواہش، یہ بخل تھوڑا سا ہر انسان کے اندر ہوتا ہے، مال کے لیے دل میں بخل ہوتا ہے انسان کے۔ تو مال جو ہے ایسی چیز ہے جس سے دنیا کی نعمتیں انسان کو حاصل کرتا ہے، انسان کے اس سے بہت سے فائدے ہیں دنیا میں، اور مال کی محبت ایک فطری چیز ہے۔ تو انسان کے دل میں یہ خوف ہو کہ میرے پاس اتنا سارا مال نہیں ہے، اور اگر میں اس میں سے صدقہ کر لوں گا تو میرا مال کہیں کم نہ ہو جائے، اور افلاس کے ڈر کی حالت ہو، اور اس کا انسان جو ہے اس کو یہ بھی فکر ہو کہ اب اتنا کم مال ہے، انسان کو یہ خوف ہو کہ میرے پاس بہت کم مال ہے، اگر میں اس مال میں سے، اس میں سے کچھ دے دوں گا تو کہیں میں ضرورت مند نہ بن جاؤں۔ تو دیکھیں انسان کو یہ خوف بھی ہو دل میں، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بے تحاشا دولت نہیں ہے اس انسان کے پاس، تو اس کے پاس، اس کو یہ بھی خوف ہے کہ کہیں میں اپنا مال دے دوں گا زیادہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ضرورت مند بن جاؤں، یا اس کو یہ بھی ڈر ہو کہ میرا مال کم نہ ہو جائے، کہ میرے پاس اتنا سارا مال نہیں ہے اور میں اس میں سے نکال کے دوں گا، یا پھر انسان تندرستی کی حالت میں اس کو ضرورت بھی، اس کے دل میں یہ خوف بھی نہیں ہے کہ میں اتنی صحت میری خراب ہے تو میں صدقہ دے دوں، شاید میری جان کا صدقہ ہو جائے، میری صحت صحیح ہو جائے، یا پھر مرنے کا خوف ہے اور سوچتا ہے میں مر ہی جاؤں تو مرنے سے پہلے کم از کم میں کچھ اجر و ثواب کما لوں۔ یہ کوئی حالت نہیں ہے، ایسے میں انسان اللہ کی رضا صرف حاصل کرنا چاہتا ہے اور صدقہ کرتا ہے، تو وہ صدقہ بڑا افضل ہے۔ دیکھیں ہمیں ہمارے دین میں یہ چیز، یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ تم اپنا سارا مال دے دو، کیونکہ ہمیں یہ بھی سمجھایا ہے کہ تم سارا مال اپنا نہ دے دو کہ تم خود سوالی بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ کہ بعض اوقات انسان کے اندر کا بخل ہم کو ڈراتا ہے، شیطان ہم کو ڈراتا ہے، ہماری ایسی حالت تو نہیں ہوتی کہ ہم صدقہ کر دیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا، لیکن ایک خوف شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے، تو اس خوف سے انسان اپنے آپ کو بچائے اور پھر اپنے مال میں سے صدقہ کر دے، تو وہ صدقہ اس کے لیے بہت بہترین صدقہ ہے۔ تو تندرستی میں صدقہ دینے کی فضیلت، دیکھیں انسان نہیں مال خرچ نہیں کرتا، سنبھال کے رکھتا ہے، سنبھال کے رکھتا ہے، اب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو پھر اب کیا سوچتا ہے کہ اچھا کم از کم میں کچھ اپنے لیے اجر و ثواب ہی کما لوں،
اور وہ کہتا ہے میں فلاں کو فلاں چیز دینا چاہ رہا ہوں، فلاں کو فلاں ڈونیشن دے رہا ہوں، فلاں کو فلاں صدقہ دے رہا ہوں، تو دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کوئی بہت ہی پسندیدہ بات نہیں ہے، کیونکہ پہلی بات انسان کے مرنے پر اس کا مال جو ہے وہ اس کے وارثوں کا ہو ہی جاتا ہے، چاہے وہ دے کر جائے چاہے نہ دے کر جائے۔ بلکہ ہماری دین میں وصیت ہے، جیسے جو انسان مرتے وقت وصیت کرتا ہے کہ میں اتنا مال جو ہے وہ کسی کو صدقہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے اس پر پابندی ہے کہ وہ مرتے وقت سارا مال جو ہے وہ صدقہ نہ کرے، بلکہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کا 1/3، 1/3 یعنی کہ 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ باقی مال پر اس کے وارثوں کا حق اللہ نے رکھا ہے، اور وہ مال، وہ سارا کا سارا مال وہ صدقہ کر بھی نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے انسان کو یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ موت کے خوف سے انسان صدقہ کرے۔ تو تندرستی میں 1 درہم کا صدقہ مرتے وقت کے 100 درہم سے بہتر ہے۔ یہ دوسری روایت ہے جس میں انسان کو سمجھایا گیا کہ تندرستی کی حالت میں انسان صدقہ کرے۔ پھر مثل الذی یتصدق عند موتہ او یعتق الذی یہدی اذا شبع، اس شخص کی مثال جو اپنی موت کے وقت صدقہ کرے یا غلام آزاد کرے، اس شخص کی طرح ہے جو کسی کو ایسے وقت میں تحفہ دے جبکہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے، یعنی کہ اپنا بچا کھچا اس کا اپنا جی بھر گیا، اپنا پیٹ بھر گیا، اب جو بچا کھچی چیز ہے وہ کسی کو کہے اور بڑا خوش ہو کے میں نے صدقہ کیا، تو یہ صدقہ جو ہے وہ بہت ہی کوئی ایسا نہیں ہے کہ انسان اعلیٰ درجے کا صدقہ نہیں ہے یہ۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ موت کے وقت میں اس کے مال میں وارثوں کا حق بن جاتا ہے، تو یہ ظاہری بات ہے اب اس کے وارثوں کا مال ہو جائے گا، صرف 1/3، 1/3 جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے۔ پھر حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی بہادری، ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ سیفا یوم احد فقال من یأخذ منی هذا، فبسطوا ایدیہم کل انسان منہم یقول انا قال فمن یأخذہ بحقہ فأحجم القوم، فقال ابو دجانة رضی اللہ عنہ انا آخذہ بحقہ ففلق بہ ہام المشرکین۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن تلوار اٹھائے ہوئے فرمایا کون مجھ سے یہ تلوار لیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کسی کو دینا چاہ رہے تھے تاکہ وہ اس سے جنگ میں حصہ لے، تو ہر شخص نے تلوار لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا مجھے دیجیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ کون لینا چاہتا ہے؟ اس پر لوگ رک گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں لیتا ہوں اس کے حق کے ساتھ، چنانچہ اس نے تلوار کو پکڑا اور اس کے ساتھ مشرکوں کی گردنیں کاٹ ڈالیں۔ دیکھیں جہاد کے دوران، جنگ کے دوران انسان کے پاس تلوار ہے تو اس کا حق کیا ہے؟ ایک مسلمان اس تلوار کا استعمال کرے گا اور اس سے اللہ کے دشمنوں کو، دین کے دشمنوں کی گردنیں اڑائے گا۔ تو صحابہ کرام ظاہر کے تھوڑا سا خوف میں پڑ گئے جب آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے حق کے ساتھ کون لے گا، تو چونکہ صحابہ کرام میں تقویٰ بہت ہوتا تھا تو ان کو خیال آیا کہ کہیں مجھ سے کمی نہ ہو جائے اور میں اس تلوار کا پورا حق نہ ادا کر سکوں اور میں اس حد تک بے خوفی سے اس کا استعمال نہ کر سکوں، تو اس وجہ سے پیچھے ہٹے، مگر حضرت ابو دجانہ نے یہ کام کر دیا اور انہوں نے تلوار لی بغیر، یعنی کہ اس تلوار کو لینے کے بعد جو شرط تھی اس شرط کو پورا کیا اور انہوں نے بے شمار دشمنوں کو قتل کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے اس تلوار کو لے کر ایک سرخ پٹی نکالی اور اس پٹی کو سر پر باندھ لیا، اور انسان نے کہا کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے خوب بہادری کے ساتھ جنگ کی، جو بھی سامنے آتا تھا وہ قتل ہو جاتا تھا، یعنی جیسے تلوار لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے
اب اپنا فیصلہ کر لیا کہ اب میری جان جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، تو انہوں نے موت کی پٹی باندھ لی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سے دشمنوں کو قتل کرنا ان کو توفیق دے دی کہ بہت سے دشمنوں کو مار دیا انہوں نے۔ اچھا، اب قرب نبی کا زمانہ بہتر زمانہ ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین کا جو زمانہ ہوگا اس کے لوگ بہترین ہوں گے، ان میں ایمان کی قوت کے لحاظ سے، اخلاق کی لحاظ سے وہ بہترین ہوں گے۔ تو عن الزبیر ابن عدی رضی اللہ عنہ تعالی قال اتینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ بخاری۔ ترجمہ ہے، حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ہم نے ان کے پاس حجاج کے مظالم کا شکوہ کیا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا صبر سے کام لو، اس لیے کہ جو وقت آ رہا ہے اس سے پیچھے آنے والا وقت پہلے سے زیادہ خراب ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ دیکھیے، حجاج بن یوسف کا زمانہ جو تھا، یہ گورنر تھا، اور اس نے یہ بہت ظالم اور جابر انسان تھا۔ اس کے زمانے میں مدینہ میں بہت سے صحابہ کرام آزمائے گئے، بہت سو پر زیادتی کی گئی، بہت سو کو جان بحق کر دیا گیا۔ تو لوگوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اس کی شکایت کی، حضرت انس نے ان کو کیا سمجھایا کہ تم صبر سے کام لو، اور تم یہ سوچو کہ ابھی اور زمانہ آئے گا جس میں اور بھی خرابیاں ہوں گی، تو تمہیں اب صبر سے کام لینا ہے۔ جو زمانہ آنے والا ہے وہ پہلے زمانے سے زیادہ فتنے لاتا ہے، اس میں زیادہ فتنے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے جو وقت آ رہا ہے اس سے پیچھے آنے والا وقت پہلے سے زیادہ خراب ہوگا۔ اس حدیث میں پیشن کی گوئی کی گئی ہے کہ حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہی ہوتے جائیں گے، اسی اعتبار سے حکمران بھی ایک دوسرے سے ظالم آتے رہیں گے۔ ایسے حالات میں حکمران کو ان کے حال پر چھوڑ کر اپنی اصلاح کر کے فکر کرے تو اپنی آخرت کو سنوارنے کی سوچے، اور حکمران کے ظلم پر صبر سے کام لے۔ دیکھیں، یہ ایک طریقہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ظلم اور طاقت کے جو طاقت کا نشہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ظالم حکمران جو ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، لوگوں پر ظلم بھی کرتے ہیں، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جائے گا، کیونکہ قیامت کے قریب بہت سے فتنے ہوتے رہیں گے۔ اب ایسے حالات میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان، اب مسلمان حاکم ہے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے، پھر بھی وہ ظلم کرتا ہے اگر، تو پھر اب اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کا معاملہ سنبھال لیں گے، اور انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح کرے۔ کیونکہ دیکھیں، ہر انسان معاشرے میں اگر زیادہ زیادہ اچھے لوگ ہوں گے، معاشرے کے لوگ اگر یہ سوچے کہ آج ہمارے اوپر ایک ظالم حکمران آ گیا ہے اور اس کا علاج کرنا ہے، تو دیکھیں ظالم کے پاس ساری طاقت اگر ہو، اس کا مقابلہ کرنا بہت مشکل بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ایک ضروری کام یہ ہے کہ انسان اپنی اصلاح بھی کرے، اور اپنے آس پاس اپنے معاشرے میں اصلاحی کام کرتا رہے، کیونکہ اصلاح کرنے سے اچھے لوگ پیدا ہوں گے اور معاشرہ خود بخود اچھا ہوتا رہے گا، تو حکمران بھی پھر اچھے آ جائیں گے، کیونکہ حکمران ظاہر لوگوں میں سے ہی بنتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ انسان کو مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم اپنی فکر کرو، اپنی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کی اصلاح کرو، نیکی کے کام کرو، تو خود بخود نیکی کے ذریعے برائی کو تم دور کرو گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر زمانہ پہلے والے زمانے سے برا ہی ہوگا؟ تو دیکھیں، یہ ہر وقت کے لیے صحیح نہیں ہے، کیونکہ حضرت حجاج بن یوسف کے بعد عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ کا زمانہ آیا، اور
حضرت عمر بن عبد العزیز جو تھے وہ بہت ہی عادل خلیفہ تھے، اور ان کو حالانکہ وہ جو خلیفہ راشدین ہیں، حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، تو ان کو بھی خلیفہ راشدین میں شامل کیا جاتے ہیں۔ بعض لوگ ان کو بھی خلیفہ راشدین میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ حضرت عثمان، حضرت علی کے بعد کافی فتنوں کا دور آیا، اور بہت سے ایسے بھی حکمران آئے جو کہ بہت زیادہ انصاف والے نہیں تھے، ان میں برائیاں بہت تھی، لیکن پھر عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے، اور وہ بہت ہی ایک نیک پاکیزہ انسان تھے، اور ان کے زمانے میں بہت زیادہ ایک امن و امان اور اچھائی عام ہو گئی تھی، تو گویا ان کا زمانہ بہت اچھا تھا۔ تو ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک برے حکمران کے بعد اچھا آ سکتا ہے، یہ نہیں کہ امید ہی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے ہمیں یہ اس حدیث میں یہ بھی سکھایا گیا کہ تم اپنی اصلاح کرو، اپنے معاشرے کو بہتر بناؤ، تو اسی معاشرے میں سے کوئی حکمران آئے گا تو وہ اچھا حکمران بھی ثابت ہوگا۔ اور اسی طرح ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی کی دور ہوگا، وہ بھی زمانہ بہت اچھا آئے گا، تو گویا کہ وہ قیامت کے قریب کے زمانے میں ہوگا۔ اب یہاں پر جو کہا گیا کہ ہمیشہ برا آئے گا، تو یہ ایک اکثریت ہے، یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جیسے اکثر جو حکمران ہوں گے وہ برے ہی آئیں گے، پہلے سے زیادہ برے آئیں گے، لیکن اس میں بیچ میں کچھ اچھے بھی آئیں گے۔ دوسرے کچھ لوگوں نے کہا کہ حجاج کے زمانے سے زمانہ دجال تک کا زمانہ مراد ہے، حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی رضی اللہ عنہ وغیرہ کا زمانہ اس حکم سے مستثنا ہے۔ تیسرا جواب، آنے والا زمانہ برائی ہوگا، صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ مستثنا ہوگا، باقی زمانے کسی نہ کسی اعتبار سے اور کسی نہ کسی جگہ کی حالت سے، کسی نہ کسی معاملے میں عزو علم اور عمل کے پہلے زمانے سے بدتر ہی حالت ہوگی۔ یعنی آہستہ آہستہ دیکھیں ایمان تو کم ہوتا ہی جا رہا ہے نا، لوگوں میں دین کا علم کم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ زمانے کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن یہ کہ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب آج کے زمانے میں فتنے تو بہت ہیں، مگر دین کا علم بھی لوگوں میں عام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم امید بھی کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد اچھا زمانہ بھی آئے گا۔ تو ہم یہاں پر اپنا سبق روکتے ہیں۔